ہوں بھی میرے کو اسی طریقے ڈاکٹر قاضی صاحب کا قرآن پاک میں ترجمہ ہر بچے کو 10 بچوں کی کلاس ہوتی ہے انہوں سارے کا ایکو سبق ہے یہ 10 آئے تھوڑا برسٹل اتنے مطلب ڈیلی ہوتا ہے سیشن ہاں جی ڈیلی سیشن ہوتا ہے ٹھیک 10 بچوں کا ایک سبق اکٹھا ٹھیک ہے جی 10 آیتاں نے سپوز وہی 10 آیتاں سارے نہیں پڑھنی ایک تو جدو 10 آیتاں 10 بچے بار بار رپیٹ کرن گے الحمدللہ ایک تو مسٹیکس نہیں رہ گی دوسری یہ ہوتا سی کہ میں انہوں نے ترجمہ پڑھاتا سی نا انگلش وہی میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے ایکسپلینیشن کرانا سی جدو میں کہنا تمہیں سمجھ آ گئی ہے انہوں نے کہنا آ گئی انہوں نے کمانڈ لیا پتر کل آنا ہے نا اپنے لفظ جی سمری لکھ کے لیا انگلش وہ فائدہ کی ہوتا سی انہوں نے انگلش کی مسٹیکس ہوتی سن نکل گئی سن وہ کمیٹی والے کہتے سن کہ اسی تمہیں یہ کام نہیں کرنا مسجد جدو اسی اسلام ہی نہیں پروپیگیٹ کر سکتے تو میرے خیال پھر ٹھیک ہے حفظ دی میری کلاس سی پہلی سنیاں دی حفظ دی کلاس برسٹل میں شروع کی الحمدللہ اس کلاس دے بچے انہوں نے مجھے لیٹر دیتا یو ہیو ٹو اسٹاپ کلاس ان مسجد حفظ دی کلاس ہاں حفظ دی کلاس مسجد روک دیتی ہے ہاں روکی سی ماشاء اللہ اس حفظ دی کلاس دے بچے ہوں ماشاء اللہ کسی نے 23 بار حفظ کر لینے کسی نے 24 کر لینے پھر میں پھر انہوں نے لڑائی نہیں کی تھی میں ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو گیا لیکن نماز میں اجے بھی اتھی پڑھنا جا کے رمضان شریف قرآن پاک اجے بھی میں اتھی سنانا میں ڈاکٹر صاحب نے ایک گل دسی کہ کنفلکٹ اٹ از پارٹ آف آرگنائزیشن اس کنفلکٹ نو کنفلکٹ آرگنائزیشنل رکھنا چاہیے پرسنل نہیں رکھنا چاہیے تم جایا کرو مسجد ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اصلی پتہ چیز ہے کہ تمہیں گلوسٹر کی سچویشن تمہیں پتہ یہ صورتحال اتنے کی ہے اتنے چونکہ بڑے کٹر قسم کے اہل دیوبند نے اتنے تمہیں مطلب سن کے شاید حیرت ہوئے گی کہ اتنے محرم دے وچ کدے کوئی جلسہ ہی نہیں ہوا سی اپنی جڑیاں نے ہیں نے مساجد یہ ذکر ہی نہیں کرتے سن محرم کا تے الحمدللہ جدوں دی غوثیہ مسجد بنی ہے پہلی مرتبہ گلوسٹر دی ہسٹری وچ محرم الحرام دا پروگرام ہویا ہے پھر اس تو بعد الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ ربیع الاول دا جلوس بھی الحمدللہ گلوسٹر وچ ہر سال نکلدا ہے تعداد نال تعلق نہیں کوالٹی نال تعلق الحمدللہ تے دوسرے شہروں تو بھی لوگ آمدے ہیں تھوڑے برسٹل تو بھی آمدے ہیں مجھے پتہ ہے بلکہ منو شروع دعوت دیتی ہے گلوسٹر لیکن اپنے گلوسٹر والےاں نوں توفیق نہیں ہوندی باہروں مطلب لوگ آمدے ہیں میری گل سنو جی لیکن چونکہ وہ پرسنل ایک مطلب وہ سوری ٹو سے میں الحمدللہ 452 مسجداں نوں اس ٹائم میں کنسلٹنسی دے رہا ہوں 452 ماسکس انہاں دی کمیٹیاں انہاں دے ائمہ انہاں دے بچے انہاں دے پرابلمز سارے میرے علم چلتے ہیں اور جس وقت انہاں دا کوئی کنفلکٹ ہوندا ہے از کیونکہ اس وقت صورتحال ہے کہ ائمہ کرام ہر مسجد اہل سنت والجماعت دی ہر مسجد دا ایشو ہے کہ امام دی عمر 2 سال ہے کہ 3 سال ہے اس ٹائم حالت ہوئی پئی سارے دی ٹھیک ہے جی میجورٹی آف دا ماسک اتوں تک کہ میں پچھلے دنوں مانچسٹر سے گیا تو اتنے وکٹوریا مسجد دے اندر کوئی تھوڑا جہا پرابلم ہویا اتنے بیٹھے ایک اتنے شاہ صاحب سن ٹھیک ہے انہوں نے مسجد دے ہی وہ بندے سن وہ میں نے کہنے لگا جی مفتی صاحب یہ تو ملک ایسا ہے کہ اس ملک دے اندر جس نے مسجد دا امام رہنا یا منافق بن کے رہنا یا ولی بن کے رہنا ٹھیک ہے جی یہ ساری دیکھو میری گل سنو یہ ساری مساجد دا ساریاں دا یہ عالمی ہے ٹھیک ہے اگلا پچھلا جمعہ میں ایکسفورڈ پڑھایا اس پچھلا جمعہ نیو کاسل پڑھایا سی اتنے بھی بڑی مسجد اندر پرابلم آیا سی اچھا جی مفتی صاحب 2 کوشچن ہیں تھے جگہ ایک تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا قرآن استعمال کرنے ہو جی ٹرانسلیشن تھی اچھا تو دوسری گل ہے کہ آپ کا جو بندیاں نے والے تک کیا عقیدہ ہے آپ کا مطلب اشرف علی تھانوی ہے اس کے بعد رشید گنگوہی ہے ان کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا وہ کافر ہے وہ آپ کے آگے دیکھیں جی یہی سوال اس وقت مناظرے میں ہوا تھا جس وقت شاہ احمد رورانی صاحب اسمبلی میں تھے جی مناظرہ ہوا تھا نا اچھا آپ نے مناظرہ پڑھا نہیں میں آپ کا پوچھ رہا آپ اپنی نہیں میں اپنی رائے دینے لگا ہوں یہاں پہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں ٹھیک ہے جو کفر پہ مبنی ہے ٹھیک ہے ان سے التزام کفر آتا ہے جی ایک ہوتا ہے لزوم کفر اور ایک ہوتا ہے التزام کفر جی ٹھیک ہے ان سے التزام کفر آتا ہے جی اگر تو وہ اسی عقیدے پہ مرے تو اس سے وہ کافر مرے جی
اگر انہوں نے اس سے رجوع کیا تو وہ ان کے اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. تو وہ آپ کے آگے مطلب انہوں نے کفر کیا ہے مگر وہ کافر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کیا پتہ انہوں نے رجوع کیا ہے. یعنی میری یہ اوپینین ہے کیونکہ مولانا ظفر عثمانی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس میں, شبیر عثمانی نے, شبیر احمد عثمانی نے, کیونکہ شبیر احمد عثمانی اشرف علی تھانوی کا شاگرد تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا ہے. جی ٹھیک ہے, اور ان کی تفسیر بھی موجود ہے. اس کے وہ بدعقیدہ نہیں تھا شبیر عثمانی. جی, اور یاد رکھیں جو ہمارے پرانے اکابر علماء ہیں نا جی, انہوں نے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دیوبند میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اب دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اب یہ تو ہم سمجھ گئے, اب دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. مماتی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا, حیاتی کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو یہ تو سب حیاتی ہے, تو پھر یہ مسجد کھولنے کا فائدہ کیا ہے آصف بھائی؟ اصل میں دیکھو نہیں, آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں نے آپ کو جواب دیا ہے. اب آپ کسی سنی مفتی سے میرا پوچھ نہیں, الحمدللہ وہ تو پوچھا جائے گا. ریکارڈ کیا ہم نے, کوئی سی بات نہیں. آپ نے میری پرمیشن سے بغیر ریکارڈ کیا ہے, یہ غلط بات تھی. آپ کو کیا آپ جو میں ڈیلیٹ کر لوں گا, کیا آپ اس میں سہمت نہیں جو کچھ ریکارڈنگ ہوئی؟ میں نے اس لیے آپ سے ابھی وضاحت کی. تو آپ جو آپ نے کہا ہے کیا یہ بالکل, اگر وہ میں ریکارڈنگ میں استعمال کر سکتا ہوں آپ, مطلب یا آپ نے کوئی بات ایسی کہی ہے جس میں آپ اوروں کو پہنچانا نہیں چاہتے؟ نہیں نہیں, میں نہیں پہنچاتا الحمدللہ. نہیں, یہ میں آگے کر سکتا ہوں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. چلو اجازت مل گئی الحمدللہ, بس یہ انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو ایک بندہ ہے, میں ہوں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, یا کوئی بھی زیاد بکر ہے, اس نے اگر کوئی بات لکھی ہے نا, اس پہ اسی کو ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی, در مختار کے حوالے سے عبارت آئی ہے, وہ سلفیوں نے عبارت پیش کی ہے. ٹھیک ہے, کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا. ٹھیک ہے, فقہا کی باتوں میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ میں یا زید بکر اٹھ کے یہ فتویٰ دے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو, کوئی ایسا عامل ہو, تو وہ اس سے یورین سے سورۃ الفاتحہ لکھنے کا فتویٰ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب نہیں, یہ بات ہے, یہ علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں بھی یہ بات نہیں, وہ بات آپ کی چلو جو بھی ہے. اب ان کی یہ بات جو تھی, یہ ان کا جو جن فقہا نے یہ لکھا ہے نا, ہم ان کے التزام کفر کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہمارے علماء نے یہی موقف اختیار کیا, لہٰذا ہم بھی یہی اختیار کریں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم ماشاءاللہ مسلک اعلی حضرت کے ہیں. تو آصف بھائیوں میں ہم علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر دامت برکاتہ کے مرید ہیں. امام صاحب حضور تاج شریعہ دامت برکاتہ کے علامہ اختر رضا حضری کے مرید ہیں. تو الحمدللہ جہاں پہ عقائد کی بات ہے اس میں الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی یہ بہت علماء ہے جو آتے ہیں, تو اس بات کو مطلب کافی اچھے طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے. تو الحمدللہ اگر آپ سننا فورم استعمال کریں گے, وہ بھی وہاں پہ بھی جواب ملے ہیں جو آپ نے سوال کیے. اس کے آگے ماشاءاللہ ہمارے مفتی زاہد صاحب ہیں, وہ پریسٹن میں ہوتے ہیں, انہوں نے بھی بہت بہترین جواب دیے. ان کے بھی ڈاکیومنٹ سنی وے پہ آپ جانا, وہاں پہ بھی وہ بھی میرا موقف ہے نا جی, جی میرا یہی موقف ہے جی. اور اس میں بحث ہم آپ سے بحث تو کر سکتے نہیں. پیر علی شاہ صاحب کا بھی یہی موقف تھا اس میں, مولانا غلام دستگیر قصوری کا بھی یہی موقف تھا اس میں. ٹھیک ہے, تو جہاں تک تعلق ہے کہ التزام کفر, جی ٹھیک ہے, وہ ہے ان عبارات کے اندر. اس میں بلکہ یہ پچھلے دنوں جس وقت وہ اقرا چینل پہ وہ پروگرام ہوا تھا میلاد شریف کے حوالے سے, شاید آپ کو یاد ہوگا, تو اس کے مقابلے میں جب ہم نے تکبیر ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا نا میلاد شریف کا, تو وہ جو عبارت لکھی تھی نا اس نے میلاد شریف کے حوالے سے اور وہ چنے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, میں نے اس پہ کمپیریٹیو نوٹ دیا تھا فتاوی النوازل سے. میں نے کہا جی النوازل کی اس ترتیب سے اگر اسی فتوے پہ عمل کیا جائے, اس سے تو مولانا رشید احمد گنگوئی کافر ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا, تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نہیں مانتے کہ مطلب جو کفر کا فتویٰ ہے حسام الحرمین؟ نہیں, التزام کفر کا ہے, لزوم کفر کا نہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے, التزام کفر ہے. وہ میں نے آج بھی کہا ہے, میں نے کہہ دیا. دیکھیں جس وقت اسمبلی میں بحث ہوئی تھی نا پاکستان میں, مناظرہ موجود ہے, ریکارڈڈ موجود ہے. نہیں, میں شاہب نورانی کی بات, مجھے تھوڑا سا شاہب نورانی صاحب کی بات نہیں کر رہا. نہیں, میری بات سن لیں, تھوڑی بات سن لیں. ہوا یہ تھا
मुनाजरा शुरू हुआ था, याहिया बख्तियार सालिस था उस वक्त, मुफ्ती महमूद और ताहिर, ये दोनों मुनाजरा कर रहे थे असम्बली में, ठीक है जी। जिस वक्त उसने वो तहज़ीरुन्नास की इबारत पढ़ी ना, तहज़ीरुन्नास की इबारत पढ़ी, तहज़ीरुन्नास की इबारत पढ़ने के बाद उस पर बात शुरू हो गई। अब वहाँ पे मुफ्ती महमूद मुनाजरा हारने लगा था, वहाँ पे फिर शाह नूरानी साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, फिर उनको एंटर किया गया था उस मुनाजरे में। जब मुनाजरे में वो एंटर हुए तो ताहिर जो है ना उसने वहीं से बात स्टार्ट की। शाह नूरानी साहब ने कहा जी देखें वो पहले मुनाजर थे, उनकी अलालत है, वो चले गए हैं, बात दोबारा थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। फिर उनसे पूछा, उसने इबारत पढ़ी वही। शाह नूरानी ने कहा जी हमारे उलमा ने इसी बुनियाद पे मौलाना कासिम नानोतवी को काफिर कहा है, ठीक है जी। ताहिर ने कहा कि क्या आप उनको काफिर समझते हैं, यानी वो काफिर हैं। शाह नूरानी ने दो टोक बात की कि जो कुछ उन्होंने लिखा है अगर वो उसी पे मरे हैं बगैर रुजू किए तो वो काफिर मरे हैं, अगर उन्होंने रुजू किया ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है। देखो ये तो फिर ये तो आपकी कोई राय ही नहीं हुई नहीं, क्योंकि ये तो कोई मरने वाला किसको पता है कि वो कुफ्र पे ये मरा देखिए है। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है ना जी। हाँ, बात तो मैंने फिर बात तो की है। अगर इसमें एक सवाल उठता है ज़हन में कि जब उन्होंने लिख दी वो इबारत तो उसके बाद वो ये भी तो लिख सकते थे ना कि ये उन्होंने इबारत गलत लिखी है, वो तौबा करते हैं, रुजू करते हैं। हाँ तो वो लिख के हाँ, और वो वो कुछ मौजूद है इस तरह की लिखा हुआ? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। नहीं है ना। हाँ तो इसका मतलब वो नहीं कि बिल्कुल उन्होंने रुजू का तो मतलब यही हुआ ना कि जिसने जिस तरीके से कुछ किया है वो उसी तरह रुजू करे। हाँ लिख के दे अगर दे। किसी ने पब्लिक में कुछ कहा है तो वो पब्लिक में रुजू करे, बताए सबको वही मैंने ये बात गलत इस तरह की है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। देखो मुफ्ती अगर साहब, किसी ने लिखा है तो वो उसको लिख के रुजू करे। देखो मुफ्ती साहब आपने जो कुछ कहा है इसके बहस करने के हम तो काबिल नहीं है। आप मुफ्ती हैं, हम तो छोटे मोटे गुलाम है, यहाँ पे मस्जिद में थोड़ा काम करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुज़ुर्गों की पैरवी पुख्ता करते हैं। हाँ नहीं किया था। जो हजूर मुहद्दिस कबीर ने कह दिया, जो हुजूर ताज शरिया ने कह दिया, जो आला हज़रत ने कह दिया, उससे हम नहीं हटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमने अपने इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आप आज मुझे पहले तो मैं कहने वाला था कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब वो इंसान है जिसने अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह, मदूदी को रहमतुल्लाह, इन कानों ने सुना, इन कानों ने सुना, मुजद्दिद आज तक वो तो मौदूदी को मुजद्दिद मानते हैं। चलो वो चलो तो वो इनके आके कोई मसला नहीं है। नहीं मगर- देखिए मेरी बात सुने, नहीं, मैं डॉक्टर साहब का ना शागिर्द हूँ, मेरी बात सुने। नहीं, लेकिन मैं- जो मैं इस वैसे- वक्त नहीं, नहीं। तो देखें हाँ जी। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो ट्रांसलेशन है ना कुरान पाक की, बात में आपको ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, इस वक्त 4 इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वक्त बेहतरीन पढ़ाई जा रही हैं। जी, एक डॉक्टर अब्दुल हलीम की है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लिखी हुई है, जी, ठीक है जी, वो वहाँ के। एक वो मलेशिया के डॉक्टर साहब हैं, उनकी लिखी हुई है। एक अब्दुल्ला यूसुफ की लिखी हुई है, ठीक है, और एक डॉक्टर ताहिर कादरी की लिखी हुई है। और कंज़ुल इमाम भी आज मौजूद ठीक है, है। इंग्लिश में वो भी है, तो उसकी जो तफसीर भी नहीं, मौजूद है, नहीं, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन नहीं वो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है ना, मगर इंग्लिश में है ना। ठीक है इंग्लिश में। लेकिन आप उसको डॉक्टर साहब का जो तर्जमा है ना वोकैबलरी के एतबार से जो है ना, और जो सेंस के एतबार से, ये जो 4 तर्जमे मैंने आपको बताए हैं ना जी, उनमें उसका देखो बेहतरीन हम यहाँ पे आपसे बहस करने के लिए नहीं है। अगर कोई आदमी हमारे बराबर का होता है तो हम उससे बहस करते। हाँ, आप मुफ्ती, वो हम आप- एहतराम के तौर पे, एहतराम के तौर पे हम इस पे बाकी आला हजरत के तर्जमे के हवाले से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई ऐसा मगर मौक़िफ़ नहीं है आपने कि माज़अल्लाह आपने कमज़ोर हमें हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें बहुत कुछ बता दिया, तो यकीन जाने पहले खुशी हुई, आज अभी तकलीफ हुई। जो बातें आपने की वो तो गैर मुनासिब है। चलें, सही है। चलो मगर चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मतलब जो भी है अल्लाह, वो मैं तो कुछ कहने में, मैं तो आलम नहीं कि मैं आपके ऊपर कुछ सही। फतवा लगाऊँ या कुछ ऐसी बात, सही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों की किताबें भी मौजूद है, हमारी सोर्सेज भी मौजूद है, और हम मुतमिन हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप उलमा आते हैं। हाशमी मियाँ साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका अकीदा भी हम जैसा है। अल्लामा शाहिद रज़ा भी ला चुके हैं, उनका भी अकीदा हम जैसा है। सही। मुफ्ती ज़ाहिद हुसैन साहब भी ला चुके हैं, उनका भी अकीदा यही है। ज़ाहिद शाह साहब रज़वी, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सैयद ज़ाहिद शाह साहब। ये मुफ्ती ज़ाहिद हुसैन साहब हैं, प्रेस्टन में होते हैं। क्योंकि एक तो सैयद ज़ाहिद शाह साहब है ना जो यंग है, मैनचेस्टर में खलीफा हैं जो पढ़ाते ताज शरीया के। मैनचेस्टर में पढ़ाते हैं, वो तो हमारे साथ कौंसल में काम करते हैं ना। नहीं, वो तो नहीं है। नहीं। पीर अब्दुल कादिर शाह साहब के जो है वो नहीं वो नहीं। और पीर अब्दुल कादिर शाह साहब का भी अकीदा यही है। पीर अब्दुल कादिर शाह साहब के मेजॉरिटी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मुझे तो सुन के हैरत हुई है कि मतलब ये जो इल्तिज़ाम कुफर की जो बात हो रही है, यानी ये क्या मतलब ये सुलह कुल्ली का कोई मामला तो नहीं है? क्या सिलसिला है? देखें जी मेरी बात सुने, यहाँ पे एक केस आया था, मैं आपको बता देता हूँ।
آپ سب سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. اسلامک جوڈیشری بورڈ اہل حدیث، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ ڈیوائزز کی ایک لڑکی تھی، حیدرآباد دکن کی رہنے والی تھی، اس کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی. اس نے جب سلفیوں کی کتابیں پڑھی، سلفیوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی میرا، وہ سنی تھی پہلے، پھر اس کا جو ہے نا نکاح، وہ اس نے کہا جی میرا اس سے نکاح ختم کرو کیونکہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اس جگہ پہ آ کے نا جی، اس جگہ پہ آ کے اس نے جب وہاں پہ خلا اپلائی کیا تو کیا ہوا کہ جناب جو یعنی علماء تھے نا، جتنے علماء تھے سب سے اس بندے نے رجوع کیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے کوئی ہے. الحمدللہ آج بھی وہ کیس آن لائن اویلیبل ہے. میں نے اس بندے کو کہا کہ آپ ان سے بات کریں، بلکہ مجھے دیں. میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ یو وانٹ ٹو کینسل دا میرج آن دا بیسس آف عقیدہ اہل سنہ والجماعہ، کہ وہ بندہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کلی کا قائل ہے، وہ بندہ حضور علیہ السلام سے استعانت کا قائل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کا عموم سے قائل ہے. تو آپ نے اس بنیاد پہ اس کا عقیدہ جو ہے نکاح فسخ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تو میں انہی اعتبار سے آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، مناظرہ کریں. اگر آپ مناظرے میں کے لیے تیار نہیں تو آپ اگر اس کے فسخ ہونے کا فتویٰ دیں گے تو اس کا جو آپ کو بھگتنا پڑے گا نا نقصان برطانیہ میں، وہ آپ یاد رکھیں گے. یہ 3.5 مہینے الحمدللہ یہ بات چلتی رہی. 3.5 مہینے کے بعد انہوں نے اس کا جو کیس ہے جی نا وہ فارغ کر دیا، مناظرے میں وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہوتا یہ نہیں. دیکھیں میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ میں پڑھا ہوا ہوں، سیریا میں بھی پڑھ کے آیا ہوں، افغانستان میں پڑھا ہوا ہوں، کراچی میں پڑھا ہوں. الحمدللہ ٹی وی پہ میرے کم از کم 150 پروگرام ہے میرا ٹی وی کا. ٹی وی کوئی دلال نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو میں نے موقف اختیار کیا ہے، میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جن علماء نے التزام کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کی عبارات وہ کفر پہ مبنی ہے. اگر وہ اسی عقیدے پہ مرے تو وہ کافر مرے ہیں، ٹھیک ہے. مگر چلو وہ اور بات ہے. مگر اب میں آپ کو بتا، میرا نام محمد رخسار حسین ہے، میں یہاں پہ ٹیچر ہوں. میں نے بھی ماسٹرز کیا، مگر دنیا میں تعلیم عالم کیا دین کی، میں بس اپنے بزرگوں کی پیروی کرتا ہوں. وہ بزرگوں نے مجھے دلائل دی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پوری زندگی مجھے علم نہیں تھا، میں یہاں پہ پھنسا ہوا تھا. مجھے ابھی 3-5 سال پہلے میں نے ریسرچ اس لیول پہ کی. میں نے ان کے علماء کے پاس گیا تھا. ان کا مفتی عبداللہ پٹیل آج بھی میرا نام ایک جاہل لیمن انسان کے نام سن کے وہ کانپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ کیا اشرف علی تھانوی کافر ہے، میں نے یہ پوچھا جو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کیا یہ کفر ہے. اس نے آج تک جواب نہیں دیا. اور یہ لوگ ہمیں واضح طور پہ اعلانیہ کافر ہیں. وہ کفر تو ہے، اس میں تو کفر کی کوئی ڈکی چھپی چیز ہے. رحمت اللہ آج بھی کہتے ہیں، آج ہر ایک وہابی کو نہیں، مگر اور وہ مجھے وہ ہماری مسجد کو شرک مسجد کہتے ہیں. اعلان ریڈیو پہ انہوں نے واضح طور مائک کے اوپر انہوں نے کہا یہ شرک مسجد کھل نہیں پائے گی. ڈاکٹر آپ ہماری بات سن لیں تو پھر آپ تو جو ڈاکٹر تنویر صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ کمیٹی میں شروع کیا تھا. انہوں نے فاروق اور علی کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہر دیوبندی کافر ہے. یہاں پہ جو بھی حضرات موجود ہیں، ہم نے ہر دیوبندی کو کافر قطعاً نہیں کہا. ہم نے نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا. ڈاکٹر تنویر نے کہا کیونکہ اس وقت اس کی پوزیشن کی بات تھی، اس کی شہرت کی بات تھی. ہم محفل میں گئے، وہاں پہ اس کو مدودی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا ان لوگوں کو کہا. یہ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، ٹھیک ہے. جب آپ یہاں پہ آئے، آپ کی بات آصف صاحب سے ہوئی. آصف صاحب کو آپ نے فون کیا، آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ کلاسز شروع کر رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو آصف صاحب نے آپ کو دعوت خطاب دیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے شروع میں یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے فون کیا تھا نا مجھے، اہل سنت کا سینٹر صاحب کی کوئی بات نہیں، مگر آپ نہیں 1.5 سال پہلے. ہاں تو میں دعوت دی تھی، خطاب میں میں نے کہا تھا جی آپ مسجد میں تشریف لائیں. تو اس کے بعد موقع نہیں ملا ہوگا، نہیں مطلب مسجد میں نہیں میں نہیں آیا. مگر جب آپ کو اہل سنت والجماعت کے مرکز نے آپ کو یہاں پہ دعوت دی، آپ کا کام بن رہا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا. آپ خطاب کی دعوت نہیں دی، منہ پہ بیٹھے خطاب کی غلطی اور خطاب کا الفاظ نکل آیا، مگر دعوت دی. خطاب نہیں، میں بتاتا ہوں جی. بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بچے جو ہیں مسجد میں ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ یہاں آپ نے سب کو دعوت دی تھی کہ وہاں پہ کلاس ہوتی ہے تو بچوں کو وہاں پہ بھیجا کریں.
یہی بات ہوئی نا کلاس میں بچوں کو بھیجا کریں. تو میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا چونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ڈیٹیل کا علم نہ ہو. نہیں مجھے تو آج بھی نہیں، اب تک بھی نہیں پتا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ جو کلاس ہوتی ہے وہ تو چلے ان کا اپنا ذاتی معاملہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن جو اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہے وہ تو یہ ہے. تو وہ پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے، تو یہاں پر انشاءاللہ بات ہوگی. اگر کلاس کا کوئی کچھ ہے سلسلہ تو اس کے بعد چونکہ آپ نہیں آئے تو وہ معاملہ آگے بڑھے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ مگر آپ کو جب اہل سنت کا مطلب ایک تحقیقات کر رہی ہو، پیروکار کہہ رہے تو آپ کو یہاں پہ ایک مطلب آنا چاہیے تھا ایک دعوت جیسے آج آپ آ چکے. وہ الگ آرگیومنٹ ہے، مگر میرا کہنے کا مطلب ہے کئی باتیں ہو چکی. یہ باتیں آپ کو اس وقت انویسٹیگیٹ کرنا پڑا کیونکہ آپ نے کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب کی پوری سٹوری سن چکے. یہ شروع میں نہیں کہا انہوں نے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے وہ مسجد شروع کی تھی، ہمارا کوئی مسئلے کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ کی کسی قسم کی بھی. آرگنائزیشنل کوئی مینجمنٹ کا کوئی انہوں نے طریقہ بتایا تھا. مگر ڈسپیوٹ ہوا مگر تو پھر آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. میں نے ان کو پتہ کیا کہا، میں نے ان کو کہا دیکھیں وہ مسجد ہے وہ آباد کرنی ہے، اگر اس طرح مسجدیں چھوڑ کے آپ آ جائیں، آپ جائیں جا کے نماز وہاں پہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، جو کوئی معاملات ہیں ان سے بات. مگر میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ بڑے مفتی ہے، آپ کا بڑا رتبہ ہے، آپ ایک ڈسپیوٹ ہے، آپ نے ایک سٹوری سنی ہے، اب آپ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ڈسپیوٹ آپ کے آگے اس وقت چلو ٹھیک ہے مسئلہ کا نہیں ہے، مگر آپ کے آگے یہ ڈسپیوٹ ہے کہ دو اہل سنت کے گروپس آگے کر رہے ہیں، اب ان کو یونائٹ کرنا چاہیے. مگر وہ اور پہلو ہے. مگر باٹم لائن ہمارا یہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتا ہے، ہمارا عقیدہ آپ سے مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے ڈیفینیٹلی. تو مثلا کس طرح مختلف ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوئی وہ جواب آپ کو ملے گا، مگر وہ کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا. تو انشاءاللہ آپ کو وہ جو مسلک اعلیٰ حضرت میں فتویٰ لکھا گیا نا وہ آپ پڑھ لیں، وہ دیکھ لیں گے. آپ حضور تاج شریعہ کے بیان دیکھ لیں، آپ حضور محدث کبیر کے دیکھ لیں، مفتی زاہد حسین یہ جواب دے چکے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ غیر مناسب ہوگا کہ میں جواب دوں. مگر آپ نے جو باتیں کہی وہ مجھ جیسا جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو اور وہ ان بیچاروں کو وہ ان کے بارے. چلو شکریہ آنے کے لیے، شکریہ دعوت کے لیے، بس مہربانی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو نہیں آیا، آپ کو میں تو یہ لایا تھا کہ ہمارا یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے آکسفورڈ مسجد میں.